واقعہ حائلہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید پلید ایک خوفناک مزی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یزید کے بیٹے معاویہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور بڑی ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید پلید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ کر رہ گیا اور شدت غم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر یعنی تیر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی لاش میں اتنی سخت بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے گڑھا کھود کر اس کو داب دیا گیا، اس کی قبر بنا دی گئی۔ یزید پلید کا انجام سراسر عبرت ہے۔ دنیا کی محبت کسی کو راس نہیں آئی۔ اس ظالم نے دنیا کی محبت میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے اور آخرکار دیکھا آپ نے کس قسم پرسی کی حالت میں یہ مرا۔ آج کوئی دو آنسو اس کو نظر کرنے والا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے اس پر لوگ پھٹکار برسا رہے ہیں۔ بے شک دنیا کی محبت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔